آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اگر انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے سچ بولا ہوا تو انسان کو اس کا فائدہ، اس کی برکات، اس کا نفع آخرت والے دن بھی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ احباب ذی وقار، انسان دنیا میں رہتے ہوئے کوئی کاروبار کرے یا کوئی بھی اپنی پلاننگ کرتا ہے تو انسان وہ کام کرتا ہے جس کا اثر، جس کا فائدہ انسان کو تادیر رہتا ہے۔ انسان ایسا کام نہیں کرتا کہ جس پہ محنت بھی کرنی پڑے اور فائدہ چند دنوں کا ہو، لیکن یہی انسان جب آخرت کی پلاننگ کرنے لگتا ہے تو انسان یہ کام بھول جاتا ہے کہ مجھے وہ کام کرنے چاہیے جس کا فائدہ مجھے تادیر رہے، جس کا فائدہ مجھے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہو۔ انسان اس وقت یہ کام نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن کریم نازل ہوا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یوم ینفع الصادقین صدقہم، انسان اگر دنیا میں رہتے ہوئے سچ بولتا ہے تو انسان دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کا فائدہ حاصل کرے گا۔ انسان کو ایسا منافع ملے گا جو آخرت والے دن بھی ملے گا، وہ دن جس کی سختی کے بارے میں ہم نے کئی روایات میں سنا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر کیا کہ وہ سخت ترین دن ہوگا، جس دن کی سختی انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ اس دن اگر انسان نے دنیا میں رہتے ہوئے سچ بولا ہوا تو انسان کو اس کا فائدہ، اس کی برکات، اس کا نفع آخرت والے دن بھی ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا علیکم بالصدق، سچائی کو لازم پکڑو، سچ بولنے کو لازم پکڑو، فإن الصدق یہدی الی البر، انسان اگر سچ بولتا ہے، سچائی جب انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وہی نیکی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ وما یزال الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، انسان دنیا میں رہتے ہوئے اگر یہ نیت کر لے میں نے سچ بولنا ہے، پھر انسان کوشش بھی کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ انسان پھر سچ ہی بولتا ہے۔ پھر ایک دن وہ بھی آتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ پر اپنے اعمال دیکھنے چاہیے کہ میرے اعمال کس طرح کے ہیں، میں دنیا میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں، کتنا سچ بولتا ہوں، میرا نام اللہ کے نزدیک جھوٹوں میں لکھا گیا یا سچوں میں لکھا گیا۔ اگر انسان کا نام جھوٹوں میں لکھا گیا ہے، انسان کے پاس ابھی وقت باقی ہے کہ انسان کچھ ایسے اعمال کر لے کہ انسان کا نام سچوں میں لکھا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 صحابہ کہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے، بظاہر دنیا میں رہتے ہوئے انہیں تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنگ سے واپس آ کر منافقین سے پوچھا جنگ میں کیوں نہیں گئے، انہوں نے جھوٹ سے سہارا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے درگزر کیا، لیکن جب 3 صحابہ جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا وہ اپنی غفلت سے پیچھے رہ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں۔ وہ صحابی خود بیان کرتے ہیں کہ اگر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی جھوٹ سے بات بیان کرنا چاہتا تو میں آپ کو تسلی کروا سکتا تھا، لیکن مجھے اندیشہ یہ تھا کہیں اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے بارے بتلا نہ دیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں۔ آقا نے پوچھا کیا عذر تھا؟ بتلایا آقا کوئی عذر نہیں تھا، آقا غفلت کا شکار ہو گئے، بس کوتاہی کی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے۔ سچ بولا لیکن اس کا نقصان، اس کا بظاہر نقصان دنیا میں اٹھانا پڑا۔ کیا نقصان ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ ان سے تعلقات کو ختم کر دو، ان سے بول چال کو ختم کر دو۔ صحابی بیان کرتے ہیں میں مسجد میں آتا، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف چہرہ کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام چہرہ پھیر لیتے، میں سلام پیش کرتا تو میں دیکھتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ازواج کو حکم دیا ان سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ 50 دن گزرتے ہیں، پھر اس کا انعام اللہ نے دنیا میں دے دیا کہ ان 3 صحابہ کا تذکرہ قرآن کریم میں فرما دیا کہ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے سچائی کو لازم پکڑا۔ احباب ذی وقار، انسان دنیا میں سچ بولے، بظاہر اس کو نقصان ہو سکتا ہے، لیکن دنیا میں
انسان کو اس کا بدلہ بھی ملے گا اور آخرت کے دن اس کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب دو انسان کاروبار میں لین دین کرتے ہیں، ایک شخص اپنی چیز کو فروخت کرتا ہے، دوسرا شخص چیز کو خریدنے کے لیے آتا ہے، اگر دونوں شخص سچائی کو لازم پکڑیں، چیز کے عیب کو بیان فرما دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک شخص جھوٹ کا سہارا لے، چیز کے عیب کو واضح نہ کرے، تو اللہ رب العزت دونوں کے مال کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی کہ جو چلتے زمین پہ تھے لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، جب ان سے پوچھا گیا اس میں کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے، آپ نے 2 عمل بیان فرمائے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعتیں ادا کرتا ہوں، اور دوسرا عمل کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا میں نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا شمار سچے لوگوں میں فرمائے اور ہمیں ہمیشہ سچ بولنے والا ہی رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔